بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ منورہ میں اور اس زندگی میں بنیادی کام اسلامی ریاست اور اسلامی ملک کی بنیاد، اور اس مدنی دور کی کل مدت ہے 10 سال، اور اس کے مرحلے ہیں 3، اور اس پہلے مرحلے پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس میں ہے خطرات اور ان کا مقابلہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں اور چاروں طرف سے اور اندر سے اور باہر سے اس معاشرے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی، اندر سے یہود اور منافقین اور باہر سے قریش۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان لوگ کون ہیں اور یہ مدینہ میں آباد ہونے والے کون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں اپنے مکانات، اپنی دولت، اپنی جائیداد، اپنا خاندان سب کچھ رکھتے تھے، لیکن ان کو مجبور کیا گیا اتنا کہ ایک دفعہ تو یہ اپنا ملک، وطن، دولت، خاندان چھوڑ کر حبشہ کی طرف گئے، اور پھر ظلم کی حد یہاں تک ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا، شہادت کا منصوبہ بنا، اور آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نکلے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اس سے آپ کو ظلم کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آئے گا، اور پھر بات اس پر ختم نہیں ہوئی کہ اتنا مجبور کر کے یہاں سے وہ نکل گئے، اب مدینہ میں آ کر کے حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، مدینہ میں آ کر کے حملے ہو رہے ہیں، اور مدینہ کے لوگوں کو خطوط بھیجے جا رہے ہیں کہ تم نے ان کو پناہ دی ہے، ان کو نکال دو ورنہ ہم تم سے لڑیں گے۔ اب ان حالات میں اسلام، بلکہ عقل پر مبنی ہر دین اجازت دے گا کہ آپ اپنے دماغ کرو۔ جب ایک آدمی اس حد تک شرارت اور بدمعاشی پر اتر آئے کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال کر بھی اس کو چین نہیں آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اسلام نے اجازت دی جہاد کی۔ اب جہاد کی اجازت کیا ہے، کتنے مرحلوں میں، وہ بات میں نے بیان کی۔ پہلے صرف اجازت ملی کہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ تمہارے ساتھ تو ظلم کرتے ہیں، تم کو اجازت ہے۔ دوسرا مرحلہ آیا، جو آدمی تم سے لڑنے آ جائے ان سے لڑو۔ تیسرا عام اجازت ہو گئی، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی تمہارے سر پر آ جائے تو جب لڑو گے، اپنی پہلے سے بھی۔ اس لیے دفاع کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ذہن میں دفاع کا یہ مقصد ہے اور دفاع کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس کے سر پر آ جائے تو پھر یہ کھڑا ہو مقابلے کے لیے، تو اس آدمی کے ذہن میں دفاع کا غلط مطلب بیٹھا ہوا۔ دفاع کا یہ مطلب نہیں ہے، دفاع کا مطلب یہ، اگر آپ کو معلوم کہ فلانا آپ کے خلاف تیاری کر رہا ہے تو آپ ابھی سے بیدار ہو جائیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو راستہ ہے، ابھی آپ کے سامنے دوبارہ بھی آ جائے گا،
اور میں نے بیان بھی کیا پچھلی مجلس میں کہ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف ایک تجارتی راستہ جاتا تھا، اور اس راستے پر عرب کے، قریش کے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، اور ان کی معیشت اور اقتصاد کا سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارت کو، ان کی بدماشی کو، ان کی ہٹ درمی کو روکنے کے لیے اس راستے کو اپنے نگاہ میں لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجنے شروع کیے۔ دو کام کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جو اس راستے پر دستے متعین کر دیے، دستے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کبھی 10 آدمیوں کا دستہ، کبھی 12 کا، کبھی 20 کا، کبھی 30 کا، کبھی 60 کا، دستے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ اس راستے پہ کون آ رہے، کون جا رہے، کدھر جا رہے، سب نظر میں رکھا۔ اور نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کے آس پاس جو قبیلے آباد تھے ان سے معاہدے کر لیے۔ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ 2 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، کیوں؟ اس لیے کہ قریش کی ہٹ درمی ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ کچھ کو نکال کر مدینہ میں بھیج دیا مجبور کر کے، اور جو اب تک مکے میں موجود ہیں ان پر ظلم ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کر دیے، ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم کو کچھ نرمی کرنی پڑے گی۔ تو اب یہ 2 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دستے بھیجتے ہیں، کسی دستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوتے ہیں، اس کو سیرت کی اصطلاح میں غزوہ کہتے ہیں۔ اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر کے بھیج دیتے ہیں، خود نہیں جاتے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ لیکن بنیادی فرق دنیا کی جنگوں میں اور اسلامی جنگوں میں کیا ہے؟ دنیا کی جنگیں بنیادی طور پر 3 مقاصد کے لیے، اور اس کے پیچھے کوئی بھی مقصد نہیں، زر، زن، زمین، مال، عورت، زمین، اور اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں گے غور سے تو کچھ نہیں۔ اسلام ان تینوں کے لیے نہیں کرتا۔ اسلام ایک نظریہ رکھتا ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ یہ زمین خدا کی ہے، یہ مخلوق خدا کی ہے، خدا کی زمین، خدا کی مخلوق پر خدا کا نظام۔ اس دنیا میں بہت سے انسان خود خدا بنے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا زور آیا اور جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی طاقت آئی وہ خدا بن گیا، انسانوں پر اس نے ظلم شروع کیا۔ اسلام ان 2 مقاصد کے لیے اجازت دیتا۔ اگر ایک کافر رہتا ہے لیکن شرارت نہیں کرتا ہے، بدماشی نہیں کرتا ہے، میں نے آپ کے سامنے پوری تقسیم بتائی تھی، اور یہ پوری تقسیم قرآن کے حوالے سے سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر یہ پوری تقسیم ہے کافروں کی قسمیں۔ اگر ہمارے ملک میں ایک کافر باشندہ ہے، ہمارا پڑوسی ہے، رہائشی ہے، ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے، وہ کسی جنگی منصوبوں میں شریک نہیں ہے، اس کا ایسا ہی ہم خیال کریں گے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا خیال کریں۔ ہم شرارت کے خلاف ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی شریر بن جائے تو اس کے خلاف بھی جہاد ہو جائے۔ اور کیا جو دنیا کے اندر فساد پھیلائے، دنیا میں شرارت پھیلائے، اس کے لیے وہ جنگ کرے، ایسا آدمی اس کے خلاف جنگ ہوتا ہے۔ اسلام کی جنگیں نہ زمین کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ جائیداد کے لیے، ایک نظریے کے لیے۔ اور نمبر 2 ظلم کے خلاف۔ ان 2 باتوں کے خلاف مسلمان لوگ میدان میں آتے۔ بہرحال یہ تو ایک بات درمیان میں آ گئی، تو ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود جاتے ہیں اس دستے میں تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے کسی اور کو امیر بناتے ہیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پہلے سال میں جہاد کی اجازت آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سال میں خود کسی دستے میں شرکت نہیں کی، پہلا سال یوں گزرا۔ ہاں آپ نے 3 دستے روانہ کیے تھے، ایک سریہ حضرت حمزہ کا، ایک سریہ عبیدہ بن حارث کا، اور ایک سریہ سعد بن ابی وقاص کا۔ یہ 3 سریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے لیکن خود نہیں گئے۔ اب دوسرا سن شروع ہوتا، اس میں آپ علیہ السلام خود گئے۔ آج ہم صرف اس موضوع پر بات کریں گے، کیا سرائے اور غزوات پیش۔ غزوہ ابوا یا ودان سفر کا مہینہ تھا، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ محرم کے بعد۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک دستے کے ساتھ گئے۔ ابوا کا ایک مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی دفن ہے، پہلے اس کا ذکر ہے، ابھی آ بھی جائے گا۔ اس کے قریب ایک وادی ہے ودان اس کا نام، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا لیکن وہ قافلہ نکل گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو زمرہ، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ ہماری طرف سے تم کو مکمل امن ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم بھی ہمارا ساتھ دو گے اور ہمارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دو گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا اس غزوہ ابوا میں بنو جوہینہ کے ساتھ۔ بنو جوہینہ کے ساتھ یہاں معاہدہ ہوا تھا۔ غزوہ ابوا سفر سن 2 کے اندر ہوا، کہاں پر ہے ابھی آ جائے۔ اس کے اگلے مہینے یا اس سے آگے ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوات کا ایک علاقہ ہے، یہاں تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ ایک دستہ لے گئے تھے۔ یہاں بھی ایک قافلے کی تلاش میں آپ گئے تھے۔ بہرحال کچھ واقعہ نہیں پیش آیا۔ آپ علیہ السلام جب خود تشریف لے گئے ہیں تو ہر مرتبہ آپ نے کچھ وہاں کی قوموں سے معاہدہ کیا۔ آپ علیہ السلام اس پورے علاقے میں امن لانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ باہر سے آ کر کے اس علاقے کے امن کو خراب کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام اس علاقے کے امن کو رکھنے کے لیے ایک وہاں کے لوگوں کو سب ملا رہے تھے، اور نمبر 2 باہر کے لوگوں کو نگرانی میں رکھنے کے لیے آپ علیہ السلام بار بار دستے روانہ خود بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ ہوا ہے غزوہ ابوا یا ودان، اور یہ ہوا ہے غزوہ بوات۔ اس کے بعد یہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں غزوہ صفوان یا بدر پیش آیا۔ یہ کیا واقعہ ہوا؟ مکہ مکرمہ سے ایک آدمی قرز ابن جابر وہ آیا اور مدینہ کے چراگاہ پر حملہ کیا اور یہاں سے جانوروں کو لے گیا اور کچھ وہاں جو لوگ تھے ان کو قتل کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں نقشہ، گھر کے اندر بھی نہیں بیٹھنے دے رہے۔ آپ علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا آپ لشکر لے کر اس کی تلاش میں نکلے تعاقب میں، اور آپ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ علیہ السلام خود نکل رہے ہیں دستہ لے کر بدر کے مقام تک۔ صفوان ایک اس کے قریب میں علاقہ ہے، وہاں آپ پہنچے لیکن وہ نکل چکا تھا، تو آپ علیہ السلام پھر واپس آتے۔ اس کے بعد غزوہ عشیرہ ہے، یہ اہم ہے۔ غزوہ عشیرہ، عشیرہ ایک مقام شام کی طرف، ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، اور یہ وہی قافلہ ہے جب بدر کا واقعہ پیش آیا۔ یہ قافلہ جب جا رہا تھا شام کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی۔ آپ علیہ السلام تمام اطلاعات رکھتے تھے، کون آیا کون گیا، تو یہ اطلاعات آپ کو ملی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، ابو سفیان اس کا سربراہ ہے،
اور اس قافلے میں مکہ کے تمام مرد اور عورتوں نے اپنا پیسہ ڈالا، اور اس پیسے کو اس میں وہ کچھ اسلام کے خلاف بھی استعمال کریں۔ آپ علیہ السلام اس دستے کے پیچھے، اس قافلے کے پیچھے روانہ ہوئے، عشیرہ کے مقام پر آ پائے، لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا، اور یہی قافلہ جب واپس آئے گا تو بدر کا واقعہ پیش۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ جب جا رہا تھا گئے تھے تو اس کا نام غزوہ عشیرہ بن گیا۔ پھر جب اطلاع میں جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، 4 مہینے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے شام سے، اور آپ علیہ السلام پھر گئے اس کے تعاقب میں، پھر بدر کا واقعہ پیش۔ تو یہ غزوہ عشیرہ جمادی الاولی کے اندر ہے۔ لفظ اسلامی مہینوں کا نام ہے جمادی الاولی، جمادی الاولی نہیں، لفظ جمادی الاولی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو جمادی الاولی کے اندر یہ قافلہ گزر گیا، غزوہ عشیرہ ہو گیا۔ اس کے بعد رجب کا ایک مہینہ ہے، رمضان سے پہلا مہینہ شعبان، شعبان سے پہلے رجب۔ نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن جحش، نبی کریم علیہ السلام کے رشتے میں پھپھیزاد بھائی رکھتے ہیں، ان کو 11 آدمی دیے، 12ویں یہ خود، اور ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کو ایک خط بھی دیا، لیکن فرمایا کہ خط کو 2 دن تک نہیں پڑھنا، جب تم 2 دن چلو 2 دن کے بعد اس خط کو پڑھ لینا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ عجیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، مکہ کی طرف یہ جا رہے ہیں، 2 دن کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ بن جحش نے خط کھولا، اس میں لکھا تم اپنا سفر جاری رکھو یہاں تک کہ تم مکہ اور طائف کے بیچ میں نخلہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ ابھی آپ کے سامنے آئے گا نخلہ کہاں پر ہے، اور پہلے آیا بھی ہے، جنات کی ایک جماعت آئی تھی، نخلہ کے مقام پر مسلمان ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، نخلہ کے مقام پر آپ ٹھہرے تھے اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور نصیبین کا علاقے کے جنات آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو قرآن سنا تھا اور مسلمان ہوئے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ نصیبین علاقے کی جنات نخلہ کے مقام پر آئے، اسی نخلہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کا دستہ بھیجا، جس کا امیر بنایا عبداللہ بن جحش کو، فرمایا وہاں پہنچ کر کے تم صرف وہاں سے ہم کو اطلاع بھیجو کہ مکہ کے قریش کیا ارادے رکھتے ہیں، وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو میں یہ بات پھر دہراتا ہوں کہ دفاع کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کسی کو اپنے سر پر آنے دے پھر آپ کھڑے ہو کر دفاع کرے، پھر دفاع نہیں ہوتا۔ اپنے دشمن کے ارادوں سے خبردار رہنا اور ان کے عزائم سے اپنے آپ کو واقف رکھنا، یہ دفاع کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ بھیجا، فرمایا نخلہ کے مقام پر تم جا کر ٹھہرو، وہاں سے صرف ہم کو اطلاع کرو بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ دستہ پہنچا اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا اور خط اپنے ساتھیوں کو سنایا، اور آپ علیہ السلام نے اس میں یہ بھی لکھا کہ پھر جو آپ کے ساتھ خوشی سے جانا چاہے تو ساتھ لے جاؤ، جو نہ جانا چاہے تو اس پر اصرار مت کرو، ان کو واپس کر دو۔ عبداللہ بن جحش نے اپنی جماعت کے ساتھیوں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم ہے کہ ہم کو بطن نخلہ تک جانا ہے، تو آپ نے جو میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چلے۔ سب نے کہا ہم تیار۔ 12 آدمیوں کا دستہ آیا ہے، بطن نخلہ کے اندر ٹھہر گیا، دیکھا
ایک قافلہ آ رہا تھا طائف سے مکہ مکرمہ کو، اور اس میں ایک عبداللہ بن حضرمی ان کا سربراہ تھا۔ تو یہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہے قافلہ ان کا، اور یہ رجب کی آخری تاریخ رجب، اور رجب اسلامی وہ ایسا مہینہ ہے جس میں جنگ حرام تھی پہلے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی یہ لوگ حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے، اگر ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو ہم کو ان کو مارنا چاہیے۔ اس میں مشورہ ہوا، بہرحال مقابلہ ہوا، ان کا ایک آدمی انہوں نے مار دیا اور 2 آدمی گرفتار کر کے لائے اور ان سے کچھ سامان بھی لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا میں نے آپ کو لڑنے کی بات نہیں کی تھی، اور پھر یہ مہینہ بھی ایسا کہ اس میں لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور دیکھو قرآن اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں جو بھی کریں وہ ٹھیک ہو جائے، غلط بات کو غلط کہتا ہے۔ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ ہو گئی، قرآن نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کافروں نے بڑا شور کیا کہ دیکھو غلط کام کیا انہوں نے، قرآن نے کہا ٹھیک ہے غلط، لیکن تم اس سے ڈبل غلط کرتے ہو۔ کیوں؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاقے سے نکالا، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو، اور حق دین کے منکر ہو، فتنہ پھیلاتے ہو، فساد پھیلاتے ہو، تو تمہارے جرائم تو اس سے بڑھ کر ہیں۔ بہرحال یہ واقعہ پیش ہے سریہ عبداللہ بن جحش رجب کے مہینے میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو آدمی مارے گئے تھے ان کی دیت بھی ادا کی، ان کے آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ سریہ عبداللہ بن جحش